آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصاً اور عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں اور جو ایک فسطائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے، جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے، جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے، وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے، اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے۔ تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا، آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہمارے امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو۔ تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانش مندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا، لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا۔ پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے، جس طرح بتایا اسپیکر صاحب نے، اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے، ممبر ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور باقی دوست ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پر تشویش ہے،
بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسطائیت کی کیفیت ہے اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے, آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے, رول آف لا کو لانا ہے, تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے, یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے, KPK میں کریں گے, سندھ میں کریں گے, پنجاب میں کریں گے اور بلوچستان میں کریں گے, اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا. محمود خان اچکزئی صاحب.